الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، ارباب فہم و ذکا اور ماتمداران غریب نینوا، آپ حضرات کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں مسلسل اور پیہم حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام منتظمین مجالس کا کہ جنہوں نے ان شاداب چہروں کی زیارت نصیب فرمائی، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کو شرف سماعت عطا فرمایا. اور ظاہر ہے کہ آج خمسہ مجلس کی آخری تقریر ہے. بتوفیق الہی و بتائید چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ رزق فضائل و مصائب توفیق ہوتا رہا وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا رہا. اب آج آخری منزل میں گفتگو ہے، اور الحمدللہ 4 روز سے اب ذہنی سطح اس قابل ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ شہزادی کے فضائل پر غور کرنے کی سعادت حاصل کریں. توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے. مسلسل کئی ایام سے سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری رہی، جس میں بتانا ہی مقصود ہے کہ حقیقت لیلۃ القدر کا نام فاطمہ ہے. تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اور ظاہر ہے کہ جب عبادت میں ہاتھ کھولیں گے تو حرارت ایمانی جو ہے وہ موسم پہ غالب آ جائے گی. تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. حقیقت لیلۃ القدر کا نام سیدہ ہے. اور یاد رکھیے کہ
جائیے، اور پھر کبھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو قدر نام رکھنے کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات مقدر بنانے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون رہ گیا ہے، کون ساتھ ہے، جا رہا ہوں کہ آج آخری تقریر ہے، میرے پاس وقت بھی محدود ہے، مجھے اسی میں کلام کو بات کو مکمل کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ یہ رات مقدر بنانے والی ہے۔ آپ پوچھئے ان صاحبان سے، بزرگان سے، شب زندہ دار افراد سے کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ کہا صاحب تاکہ اس رات کی نعمات کو درک کیا جائے، اس رات سے فیضیاب ہوا جائے، اس کی فضیلتوں کو حاصل کیا جائے۔ کہا صاحب فضیلتوں کو حاصل کریں گے تو ہوگا کیا؟ کہا صاحب یہ وہ رات ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں ایک ایک بندے کی، اس لیے کہ کائنات میں جو پہلی رات گزری ہے، بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلی رات ہی لیلۃ القدر تھی، توجہ فرمائیے گا، اور یہ وہ رات ہے جو مقدر بنانے والی ہے، یعنی اس میں ہم جاگ کر خدا کے سامنے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگار تو اس رات میں لوگوں کا مقدر بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ہم جاگ کر عبادت اس لیے کرتے ہیں اس رات میں کہ تو اس رات میں مقدر بنا رہا ہے، تو ہمیں اس رات میں اس رات کی نعمات سے فیضیاب کرنا، ہمارا مقدر سوار دینا، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا مقدر سوار دینا، لیکن یاد رکھو حقیقت لیلۃ القدر کا نام ہے فاطمہ۔ مجھے نہیں پتا کہ کون ساتھ ہے، کون رہ گیا ہے۔ حقیقت لیلۃ القدر کا نام ہے فاطمہ۔ یاد رکھو کہ پوری رات لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے سے مقدر نہیں بنے گا جب تک فاطمہ کے وسیلے سے مقدر نہ بناؤ گے۔ نعرہ حیدری، شنود آل محمد بلندتر سلوات۔ بات پہنچ رہی ہے، یہ رات ہی مقدر بنانے والی ہے، مگر مقدر بنتا ہے سیدہ کے وسیلے سے۔ جو مقدر بنانے والی رات ہو وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس کے ذریعے مقدر بنے وہ فاطمہ ہے، وہ ہیں حقیقت لیلۃ القدر۔ ساتھ ہے، اب آگے بڑھا جائے، اس منزل سے آگے قریب ہوا جائے۔ تو کئی دن ہو گئے اور مسلسل سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مگر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور انشاءاللہ پھر کبھی جو مفاہیم تشریح رہ گئے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ لیکن جملہ آپ لوگوں تک محفوظ ہوا، اور میں نے پہلی تقریر میں بھی دہرایا تھا، میں آج پھر دہرا رہا ہوں تاکہ بات سب کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ یقیناً 5 کے عدد میں برکت بہت ہے، توجہ فرمائیے گا، 5 کے عدد میں برکت بہت ہے، اور ہم نے ان 5 دن اس بی بی کا تذکرہ کیا جو ان 5 میں بھی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم اگر توفیق الہی نہ ہو تو یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم سے اس شہزادی کا تذکرہ کریں۔ اسی لیے بس توجہ فرمائیے کہ میں یہ صرف ایک ذہنوں میں خلاصہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ اگلی منزل پہ مجھے قدم رکھنا ہے، جہاں سے گفتگو کل منقطع ہوئی۔ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم گفتگو میں بھی فاصلے کے قائل نہیں، تو کل کی گفتگو سے یہاں کی گفتگو جڑتی جائے گی، تو انشاءاللہ بس ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو ہم نے اتنے ایام میں یہ ذکر کیا کہ خاتون جنت ہی حقیقت لیلۃ القدر ہے، اور یہ تعارف ہمیں کسی اور نے نہیں کرایا، اور نہ ہم اس تعارف کو درک کر پاتے اگر ہمارے ائمہ ہمیں نہ بتاتے۔ تو 5ویں امام نے اور 6ٹھے امام نے ہمیں بتایا کہ اِنَّ فاطمۃ ہی لیلۃ القدر، ہماری دادی ہی لیلۃ القدر ہے، جس نے انہیں درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاطمہ کا عرفان نہ ہوا، توجہ، تو اگر سجدے کرتے کرتے جبینے بھی خراب ہو جائیں تب بھی حقیقت لیلۃ القدر کا ادراک نہیں ہوگا۔ کیا جملے میں پریشانی تھی؟ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اگر سیدہ کے دروازے سے لیلۃ القدر کو پاؤ گے تو ہی لیلۃ القدر کا عرفان نصیب ہوگا۔ اب توجہ فرمائیے تاکہ میں گفتگو کو اگلی منزل پہ قرار دوں۔ اب چونکہ حقیقت لیلۃ القدر خاتون جنت کی ذات کو کہا گیا، اور میں نے بارہا عرض کیا کہ لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف پیرائے ہیں، اور میں انشاءاللہ آج کی تقریر میں کوشش کروں گا کہ اگر کچھ ہدیہ ہو سکے تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ کی خدمت میں۔ لیکن جو میں بارہا عرض کرتا رہا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا۔
بھائی یہی وہ رات ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کا سب سے پہلا تعارف کیا ہوا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا. تو جس رات میں لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن آ جائے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. تو جس رات ایک قرآن آئے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں 11 قرآن آئے. میں نے بارہا عرض کیا، توجہ ہے. تو یہاں سے گفتگو آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر میں نے لیلۃ القدر کا اور خاتون جنت کا ایک اور ربط آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا کہ لیلۃ القدر جب خدا نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب کسی کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو لیلۃ القدر خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہو. توجہ ہے، اتنے دن سے میں گفتگو کرتا ہوا آ رہا ہوں، اب تو آپ تھوڑا سا اپنی سماعتوں کو میرے ساتھ رکھ کر گفتگو کریے. میں جملہ بارہا دہرا چکا، اور پھر چند ایام سے میں ایک دعا کے ایک ٹکڑے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور وہ دعا کا ٹکڑا کیا تھا کہ اللہم انی اسألک. دلیل یہ ہے کہ خاتون جنت سب سے بڑا کائنات کا راز کیا. تو آپ نماز میں بھی، قنوت میں بھی، اور علماء نے تعقیبات نماز میں بھی، حتیٰ کہ جب کوئی دعا کو پوری نہ ہو رہی ہو تو ان واسطوں کے ذریعے سے خدا سے مانگیے. توجہ، اگر دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو ان واسطوں کے ذریعے سے مانگے جو اس دعا میں بیان کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق کائنات سے کچھ مانگا جائے نام فاطمہ پر اور وہ عطا نہ کرے. توجہ، اللہ اکبر. خدا کی قسم میں جملہ کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے، یہ آپ اللہ سے اس کے نام پہ مانگ رہے ہیں. توجہ، جو سیادت کا مرکز ہے، جو نجابت کا مصدر ہے، جو ام الائمہ ہے، جو ام ابیہا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہیں، سلامت رہیں. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا سے اس بی بی کے نام سے مانگا جائے اور وہ رد کر دے. ہم ان کے نام سے نہیں مانگ رہے جن کے نام سے لوگ بھی ایک دوسرے کو بھیک نہیں دیتے. کیا ہو گیا؟ سلامت رہیں نا، تھوڑا ساتھ ساتھ چلتے رہیے میرے. ہم نے اللہ سے اس وسیلے سے مانگا ہے جو وسیلہ اس نے بتایا ہے. اور وہ وسیلہ کیا بتایا؟ اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. اور الہ، تجھے سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا. تو اب اتنے دنوں سے اسی حوالے سے گفتگو چلتی رہی کہ وہ راز کیا ہے جسے سیدہ کی ذات میں رکھ دیا گیا. تو جتنی احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں علماء کے تخیل کی پرواز تھی، انہوں نے جو کچھ لکھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا گیا. کہ سب سے پہلے جو بیان ہوا وہ راز کون سا ہے جیسے خاتون جنت کی ذات میں رکھا. وہ راز یہ ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والا ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدہ کا لال ہے. اللہ اکبر. اسی لیے وہ ساری روایات دیکھیے جس میں سرکار ولی عصر کی پہچان بتائی گئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اللہ اکبر. تھوڑا ساتھ رہیے گا. مہدی کون ہوں گے یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا. مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. دوسرا راز جسے علماء نے بیان کیا، ساتھ رہیے گا تاکہ اب یہ اگلی منزل میں بس قدم رکھنے والا ہوں. دوسرا راز یہ بیان کیا کہ اب قیامت تک ولایت و امامت سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی. اللہ اکبر. ساتھ دیجئے، تھوڑا ساتھ دیجئے، دیتے رہیے گا. قیامت تک ولایت اور امامت اب سیدہ کی اولاد سے باہر نہیں جائے گی. تیسرا راز جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا وہ یہ ہدیہ کیا کہ سیدہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں. وہ راز یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ کو خلقت عالم کی علت قرار دیا. اللہ اکبر. یہ علت غائی ہے خلقت کائنات کے لیے. اور میں نے پوری تفصیل سے وہ حدیث قدسی آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تجھے نہ بناتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. ولولا علی لما خلقتک، لیکن اے میرے رسول اگر علی کو نہ بناتا تو پھر میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور آخر میں کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، لیکن اگر سیدہ کو نہ بناتا نہ میں محمد کو بناتا نہ میں علی کو بناتا. بات
پہنچ رہی ہے. تو یہ میں نے اس روایت کی تشریح اور میں نے ایک پوری تقریر میں اس روایت کی تشریح آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے. اس روایت کو سمجھ کے میں نے آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ ایک ایک نوجوان کی سماعتوں میں اس روایت کا مفہوم آ جائے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے. اس روایت کا مقصد اتنا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ بعثت رسالت کا مقصد باقی رہے, اللہ اکبر, نہ ولایت کا مقصد باقی رہے. تو وہ بی بی جو رسالت کی بھی محافظہ ہے, جو ولایت کی بھی محافظہ ہے, اللہ اکبر, خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ دیکھیے یہ عادت بڑا عجیب ہے. وہ بی بی جس نے ظاہری طور پہ 18 برس کی زندگی گزاری, ایسا ہی ہے نا, ظاہری طور پہ کتنے برس کی زندگی ہے؟ 18 برس کی. وہ رسالت کی بھی حفاظت قیامت تک کر گئی. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, ساتھ رہے یا نہیں ہیں. وہ ولایت کی حفاظت بھی قیامت تک کر گئی. تو میں نے یہ بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا. اور آپ چوتھا نقطہ جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا, کل اسی پہ بات یہاں پر پہنچی کہ وہ راز کیا ہے جسے اللہ نے سیدہ کی ذات میں ودیعت کیا. وہ راز ہے سیدہ کا علم, وہ علوم ربانی جنہیں اللہ نے سیدہ کی ذات میں رکھا. اللہ اکبر. اور میں نے کہا کہ علم تو ہر امام کو دیا گیا, علم ہر ولی کو دیا گیا, ہر امام کو دیا گیا, ہر معصوم کو دیا گیا. لیکن یہ علم کون سا ہے؟ کہ یہ وہ علم ہے جس کے سبب سے سیدہ کو محدثہ کہا گیا. بھئی اب تو کل کی تقریر ذہن میں ہے نا, کل تو میں نے اس لفظ پہ ہی تقریر کی تھی, گفتگو مکمل ہو گئی تھی, آج یہاں سے منسلک ہوتی چلی جائے گی. یہ کون سا علم ہے؟ بولتے آئیے گا میرے ساتھ, کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے شہزادی کونین کو محدثہ کہا گیا. کل میں نے عرض کر رہا تھا کہ محدثہ اس کو کہتے ہیں جس سے گفتگو کی جائے. تو اگر ہر بندے سے گفتگو کرتا ہے, کوئی گفتگو کرنے والا ہے, کسی سے گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس میں فضیلت کیا ہے؟ کہ نہیں, فضیلت یہ ہے کہ جس سے انسان نہیں, محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے فرشتے گفتگو کریں. اللہ اکبر. نہ تھوڑا تھوڑا باپ نے ساتھ دینا ہے میرا. اب یہاں سے گفتگو کل کی تقریر سے جوڑ رہی ہے. محدثہ کون سی بی بی ہے؟ بولتے آئیے گا میرے ساتھ, جس سے فرشتے گفتگو کریں. اور کب کی گفتگو؟ کل میں عرض کر رہا تھا کہ کب کی گفتگو؟ جب رسول اس دنیا سے گئے تو ایک مرتبہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ, میری کنیز مغموم ہے, میری سیدہ محزون ہے, جاؤ اس کا غم دور کرو. اللہ اکبر. تو جو فرشتوں نے گفتگو کی اور علی نے جسے تحریر کیا وہ مصحف فاطمہ قرار پایا. آج میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے آگے میں بڑھ پاؤں گا یا نہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میرا ساتھ دیں تو میں کچھ چند جملے اس ذیل میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں مصحف فاطمہ کے عنوان سے, اگر متوجہ ہیں یا نہیں ہے. تو جو تحریر کیا امیر المومنین نے اور جو فرشتوں نے سیدہ سے گفتگو کی, اسے کیا کہا گیا؟ بولتے آئیے گا میرے ساتھ, مصحف فاطمہ. تو بہت سے لوگوں نے کہا صاحب یہ شیعوں کے قرآن الگ ہے, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اب بیدار ہوں تو میں کوئی جملہ کہوں گا یہاں پر. کہتے ہیں صاحب قرآن الگ ہے. کہا کیسے صاحب؟ وہ مصحف فاطمہ جو خبردار سنو ہم سے, میں جملہ کہنے چاہ رہا ہوں. دیکھیے جو کتاب ہماری جدہ کی ہے وہ قرآن نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں پہلے یہ وضاحت کر جاؤں تاکہ آگے لوگ کہتے ہیں پھر صحیفہ کیوں کہا. تو بھائی ابھی تو آپ کو لغت ہی نہیں معلوم جو آپ اعتراض کر رہے ہیں. جا کے دیکھو لغت میں صحیفے کہتے کسے ہیں. ما جمع بین طفتي الکتاب, جو قرآن جو کتاب کی 2 جلدوں کے درمیان اوراق ہوتے ہیں انہیں صحیفہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے آئیے گا, میں کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ما جمع بین طفتي الکتاب, کہ جو 2 جلدوں کے درمیان جو اوراق جمع ہو جائیں انہیں صحیفہ کہا جاتا ہے. پر میں ساتھ چاہ رہا ہوں آپ کا. لوگوں نے کہا صاحب یہ قرآن ہے. میں ممبر پہ اعلان کرنے جا رہا ہوں اس موقع پر, اس لیے کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ صاحب 40 قرآن ہے, ایسے ہی کہا نا لوگوں نے. بولتے آئیے گا میرے ساتھ, 40 قرآن ہے. آج تو دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے, ہمیں دکھاؤ کسی شیعہ کے گھر میں تو 40واں پارہ ہوگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے, نیٹ پہ ٹائپ کریں قرآن کا کوئی بھی سورہ کھولے, کوئی سا بھی پارہ کھولے, کھل کے آئے گا سامنے یا نہیں. کہیں تو دکھاؤ کہ کوئی 30 پاروں کے علاوہ بھی کوئی پارہ ہو. نہیں, بس 1400 سال سے اعتراض کرتے آ رہے ہیں کہ صاحب 1400 سال سے صرف یہی اعتراض ہے کہ 40 پارے ہیں, 40 پارے ہیں, 40 پارے ہیں. اصل میں یہ اعتراض کرنے والے خدا پر یقین نہیں رکھتے. اللہ اکبر. میں جملہ کہوں گا یہاں پر تھوڑا ساتھ دیجیے گا. بھائی خدا نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون,
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جسے خدا کی حفاظت پہ بھروسہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا، جسے خدا کی حفاظت پہ بھروسہ نہیں وہ یہ اعتراض کرتا ہے نہیں ابھی سارا مجمع میرے ساتھ نہیں آیا، آؤ میں اعلان کر رہا ہوں ممبر سے نمائندگی کرتے ہوئے، جو اس قرآن میں لفظ کا اضافہ کرے وہ کافر، بولے نا میرے ساتھ۔ اب تو یہاں یہ خاموشی کیوں ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ بلند کرے تاکہ میرے ساتھ آ کے آپ نمائندہ اجتماع ہو جائے، ایک فیصلہ ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں جو قرآن میں لفظ کا اضافہ کرے وہ کافر، جو قرآن میں لفظ کی کمی کرے وہ کافر، جو حرف کا اضافہ کرے وہ کافر نہیں۔ ابھی سارا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، میں نتیجہ دینے والا ہوں بھائی۔ جو قرآن میں کسی لفظ کا انکار کرے وہ کافر، جو اضافہ کرے وہ کافر، جو زیر کا انکار کرے وہ کافر، جو زبر کا انکار کرے وہ کافر۔ ارے ہم تو قرآن کو اتنا مانتے ہیں، جو قرآن کے با کے نقطے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آیات بلند کر کے نعرہ حیدری، حضرت سید اسد بلند تر صلوات۔ بات پہنچ رہی ہے زندگیوں میں بھائی؟ یہ سوال 1400 سال سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہی ہم نے کہا صحیفہ فاطمی ہے، تاکہ دنیا کو دور رکھا جائے کہ حقیقت مصحف فاطمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ لوگ اس میں اب جملہ کہوں گا خدا کی قسم، میں اگر اس جملے کو سنبھال سکے۔ جانتے ہیں مصدر علوم ائمہ کیا ہے؟ اب میں کیسے اس جملے کو ادا کروں؟ خدا کی قسم علماء نے قرار دیا کہ مصدر علوم ائمہ کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ نہ اب توجہ اگر میری جانب ہو، اب مجھے اس جملے کی تشریح کرنی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون میرے ساتھ ہے کون رہ گیا ہے۔ تو مصحف فاطمہ کیا ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا جو مصدر علوم ائمہ، ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹا آپ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا، میں یہ بات اگر پہنچ جائے گی تو بس یہ 5 دن کا خلاصہ ہو جائے گا اسے ان جملوں میں۔ تو اب میری جانب دیکھنا، اب مصدر علوم ائمہ کسے کہتے ہیں؟ مصحف فاطمہ کو۔ اچھا یہ میں نے کیسے کہا؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہمیں تو اس حقیقت کا ادراک نہیں نا۔ ابو بصیر جیسا آدمی، اللہ اکبر، میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ مولا نے 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری حدیثوں کو محفوظ کر کے ہمارے شیعوں تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ وہ شاگردان مکتب اہل بیت ہیں۔ کون ہے ابو بصیر؟ 6 امام کا صحابی ہے، 5ویں امام کی صحبت بھی دیکھی تو ایک مرتبہ قریب آیا اور کہنے لگا مولا یہ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں تو میں ہدیہ کر دوں، کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ آخری روز ہے اور پھر جتنا آپ قسمت سے وصول کر سکے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا یہ مصحف فاطمہ کی، جو آگے بیٹھنے والے خصوصاً میرے ساتھ آ جائے، مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو 2 زبرجد کے سرخ پتھروں کے درمیان ہے، اس کا ورق اور اس کی جلد آپس میں برابر ہیں، نہ جلد ورق سے بڑی ہے نہ ورق جلد سے بڑا، اور ورق اس کا در ابیض سے بنا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننے کا حوصلہ ہے تو ساتھ آئیے گا۔ در ابیض جانتے ہیں نا، سفید موتی سے بنا ہوا ورق ہے۔ اب اس نے سوال کیا جو سوال آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ بتاؤ کہ مولا یہ بتائیے کہ ان صفحات میں ہے کیا؟ توجہ، ان صفحات میں ہے کیا؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا جاننا چاہتا ہے کہ ان صفحات میں ہے کیا؟ تو سن، مصحف فاطمہ میں جو کچھ ہے اب مولا بیان کر رہے ہیں کہ مصحف فاطمہ میں یہ موجود ہے کہ آسمان کتنے ہیں، آسمان میں رہنے والے کتنے ہیں، آسمان اول میں کون ہے، آسمان دوم میں کون ہے، آسمان ثالث میں کون ہے، آسمان چہارم میں کون ہے، آسمان پنجم میں کون ہے، آسمان ششم میں کون ہے، آسمان ہفتم میں کون ہے، پہلے آسمان میں کتنے فرشتے، دوسرے میں کتنے فرشتے، تیسرے میں کتنے فرشتے، چوتھے میں کتنے فرشتے، 7 آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے سب مصحف فاطمہ میں موجود۔ اللہ نے جتنے انبیاء
انبیاء بنائے سب موجود، جتنی امتیں بنائیں سب موجود. بولتے آئیے گا میرے ساتھ. تمام انبیاء اس میں موجود، تمام انبیاء کے نام موجود، تمام امتوں کے نام موجود. جنہوں نے نبوتوں کی آواز پہ لبیک کہا ان کے بھی نام ہے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کے بھی نام ہے. دنیا کائنات میں آج تک قیامت تک جتنے شہر بنیں گے سب کے نام ہیں. وہ شہر کیسے ہیں ان کے نام ہے، ان میں رہنے والوں کے نام ہے، تمام مومنین کے نام ہے، تمام کافروں کے نام ہے. مومنین کی صفات اس میں ہے، اس میں حکومت کرنے والوں کے نام ہے. حکومت کرنے والوں کی صفات کیا ہیں ان کے نام ہے. تمام ائمہ کی صفات ہیں، تمام مومنین ہیں، تمام کافرین ہیں. ایک مرتبہ ابو بصیر کو دیکھ کر ابو بصیر نے سوال کیا مولا، جب مولا نے کہا نا کہ اس میں نہ جانے کتنے ادوار ہیں تو کہنے لگا مولا کہ یہ بتائیے کہ ایک دور کتنے کا ہے؟ کب اس میں 7 ادوار ہے اور ہر دور، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، 7 ادوار ہے اور 7 ادوار 50,000 سال کے برابر ہے. میں ختم کرنے لگا ہوں، اب آپ کے حوالے، اب جملہ آپ کا محفوظ کرنا آپ کا کام ہے. 7 ادوار 50,000 سال کے برابر. اور یاد رکھو جنت میں کون جائے گا اس کا بھی نام ہے، جہنم میں کون جائے گا اس کا بھی نام ہے. اب آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جنت میں جو جائے گا اس کا بھی نام، جو جہنم میں جائے گا اس کا بھی نام، کائنات میں جتنے درخت ان کا بھی نام، جتنے پتھر ان کا بھی نام. ابو بصیر حیران ہو کر پوچھتا ہے مولا ان ھذا العلم کثیر، مولا یہ تو بہت علم ہے. کہنے لگے ابو بصیر یہ 2 صفحات سے زیادہ کا علم نہیں ہے. سلامت رہیے، آباد رہیے. جو ہو چکا وہ موجود ہے، جو ہوگا نا 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 ایسے نہیں. پریشانی تو نہیں ہے؟ جو ہوگا وہ موجود، جو ہو چکا وہ بھی موجود ہے. اچھا چلیے میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں اگر اجازت ہے. جو ہو چکا وہ موجود، جو ہوگا وہ اس کتاب میں موجود ہے. اچھا تو کہنے لگے کہ اس کتاب کو لے کے فرشتے جب سیدہ کے پاس آئے تو کہنے لگے السلام یقرئک السلام، اے سیدہ سلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہیں، آباد رہیے گا، سلامت رہیے. تو ایک مرتبہ کہ سیدہ نے کہا وہی سلام ہے، وَمِنْهُ السلام اسی کی طرف سے سلام ہے، وَإِلَى السلام اسی کی جانب سلام ہے، اور اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم پر بھی سلام ہے. سیدہ نے یہ جواب دیا. اب میں آپ کے حوالے کروں جو مجھے جملے میں نے چاہا کہ اس کے مصحف فاطمہ کی تفصیل میں جتنے جملہ ہے، کئی روایات ہیں، سب کو ترک کر رہا ہوں لیکن کچھ جملے تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے ہیں نا. کہ جب یہ کتاب لے کر فرشتے نازل ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ کون سنے گا، جملہ آہستگی سے کہوں گا لیکن آپ نے اپنی پوری جان لگا کر سننا ہے. جب یہ کتاب لے کر مصحف فاطمہ لے کر فرشتے نازل ہوئے تو سیدہ محراب عبادت میں نماز ادا کر رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کون اس جملے کو سنبھالے گا. سیدہ محراب عبادت میں عبادت الہی کر رہی تھی. فرشتے اس وقت تک کھڑے انتظار کرتے رہے جب تک سیدہ نماز میں مشغول نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کی قسم عجیب فضیلت ہے. فرشتے اس وقت تک انتظار کرتے رہے، اللہ اکبر، جب تک سیدہ نماز میں مشغول رہی. اور نماز مکمل ہوئی تو سلام و کلام کا سلسلہ ہوا. جب سلامتی بھیج دی اور سیدہ نے جواب سلام دے دیا تو اس کے بعد فرشتے پرواز کر گئے. اللہ اکبر. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنے یہاں پر مومنین ہیں. اگر اجازت دیں تو کوئی جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. صرف یہ نہیں کہا مولانا کہ یہ 2 صفحوں کا علم ہے. ابو بصیر یاد رکھو میں نے تیسرے صفحے کا ایک حرف بھی تمہارے سامنے ظاہر نہیں کیا. تاکید کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے. اللہ اکبر. اب بہت سے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ کہ علم مکان بھی ہے، علم ما یکون بھی ہے.
توجہ, اجازت ہے کوئی بات ہدیہ کروں؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ اللہ نے ائمہ کو جو علم دیا ہے, علم ماکان بھی دیا. جائیے بصائر بہار اور ان تمام کتب روائی میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گی, اور خصوصاً جن علماء نے علم اہل بیت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں, موضوع ہی ان کا یہ رہا کہ علم اہل بیت کیا ہے, تو انہوں نے خاص طور پہ یہ بات لکھی کہ علم ماکان بھی ہے, علم ما یکون بھی ہے, لیکن کبھی کبھی گھرانہ اس سیدہ کی کوئی اور خصوصیت بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کوئی فضیلت کا اظہار صرف فاطمہ کرے. فضیلت سب کے پاس ہے لیکن ظاہر صرف سیدہ سے ہو. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنبھالیں گے, لیکن میں تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا چلیے حوالہ پہلے لے لیجئے تاکہ مصحف فاطمہ تو آپ کو کئی کتب میں مل جائے گا. اس جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور بہار میں بھی موجود ہے, عیون المعجزات میں بھی موجود ہے, انوار المواہب میں علی اکبر نہاوندی نے بھی اس روایت کو لکھا. 3 حوالے کافی ہیں. میں یہ 3 حوالے دینے کے بعد اب روایت پڑھ رہا ہوں کہ ایک روز, اور کتب میرے پاس موجود ہیں, موبائل میں اسکرین شاٹ بھی موجود ہے, میں پوری کتاب بھی کھول سکتا ہوں, لیکن بس اب آپ نے سننا ہے اور ان جملوں کو محفوظ کر لینا. کہنے لگے کہ ایک روز عمار نے سلمان سے کہا, مجھے نہیں معلوم کہ اب کیسے ساتھ دیں گے, الا اخبرک عجبا, اے سلمان کیا میں تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا بتاؤ کیا عجیب بات ہے؟ تو عمار کہنے لگے میں ایک روز علی کے ساتھ خانہ سیدہ میں موجود تھا. توجہ, اب آپ جانیں, اور یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میں خانہ سیدہ میں علی کے ساتھ موجود تھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی, ادنو, اے علی قریب آؤ, احدثک بما کانا و بما یکون و بما لم یکن الی یوم القیامہ. اے علی قریب آؤ, میں تمہیں وہ کچھ بتاؤں جو ہو چکا. اللہ اکبر. نہیں, تھوڑا ساتھ دیجئے نا بھائی میرا. اے علی قریب آؤ, میں تمہیں وہ بتاؤں جو ہو چکا, جو ہوگا اور جو قیامت تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کس نے اس جملے کی تہ تک کون پہنچا ہے مجھے نہیں معلوم. ماسٹر صاحب یہ دیکھیے, یہ خاص جملہ الگ ہے. کیا جملہ آیا ہے؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں. بما کان جو ہو چکا, بما یکون جو ہوگا, و بما لم یکن الی یوم القیامہ اور جو اب قیامت تک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. خدا کی قسم ذرا سے بیدار ہو تاکہ آپ کا ذہن بناؤں, تاکہ اس جملے کی تہ تک پہنچے. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس جملے کی تہ تک پہنچیں گے کیسے. ایک علم ہے جو ہونے والا ہے, ایک علم ہے جو ہو چکا ہے. اب کون بتائے جو قیامت تک نہیں ہوگا؟ بھائی یہ کون درک کر سکتا ہے جو قیامت تک نہیں ہوگا؟ سیدہ علی سے کہہ رہی ہیں وہ بتاؤں جو قیامت تک نہیں ہوگا. بھائی اب تک ہونے کا علم تو سنا تھا, یہ نہ ہونے کا علم کیا ہے؟ اللہ اکبر. ساتھ دینا میرا بھائی. یہ وہی بتائے گا جو جانتا ہو کہ کیا ہو چکا, کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو کیا نہیں ہوگا سیدہ بتا رہی ہیں. اگر ابھی تک نہیں پہنچا کہ کیا نہیں ہوگا, قیامت تک میں واضح کر دیتا ہوں. اگر میرا ساتھ دے, دیکھیں وہ علم کون سا ہے, میں اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں جو قیامت تک نہیں ہوگا. اللہ نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرو, اللہ اکبر, فرزند کو ذبح کرو. اب قیامت تک اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے. یہ وہ علم ہے جو قیامت تک نہیں ہوگا. نہیں, ابھی بات نہیں پہنچی. بھائی علی نے ابن ملجم سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, اگر اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا سکتا ہے تو بچا لے. اللہ اکبر. سلامت رہیے, سلامت رہیے. لیکن یہ علی کو معلوم تھا کہ یہ قیامت تک بھی اپنے آپ کو میرے قتل سے نہیں بچا سکتا, تو اسماعیل قیامت تک قتل نہیں ہوں گے. ابن ملجم علی کے قتل سے باز نہیں آئے گا. اور جملہ کہوں, جو لوگ خیال کر رہے ہیں اس قوم کو مٹا دیں گے, تو بھائی یہ قیامت تک نہیں ہوگا. ماشاءاللہ سارے بھائی بیدار ہو کے سن رہے ہیں, لیکن اس منزل تک آپ میں وہاں تک نہیں پہنچے
जिस मंजिल पर मौलाना साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत सैयदा पर बुलंदतर सलावत। देखिए अब वक्त मुकम्मल हो चुका है, मुझे नहीं मालूम कि अब आप आगे कैसे समाप्त करेंगे, लेकिन अगर चाहें तो दो जुमले और आपकी खिदमत में हदिया कर दूं। जो हो चुका, जो होगा, जो कयामत तक नहीं होगा। आप जुमले सुनिए, सर उठाइए ताकि मैं जुमला आपके हवाले करूं। अम्मार कहते हैं कि जूही अली ने सैयदा से इस जुमले को सुना तो अली कहकरा के अंदाज में पलटे। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज की वजाहत तो मुझे करनी है ना। ये कहकरा जानते किसे कहते हैं? जब आप चलते हैं तो कदम कहां बढ़ाते हैं? आगे की जानिब। तो जब आगे की जानिब कदम बढ़ाए जाएं तो उसे मशी कहते हैं, चलना कहते हैं। और अगर यही कदम पीछे की जानिब उठाएं, रुख आगे की जानिब हो, कदम पीछे की जानिब हो। अल्लाह अकबर। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कहां तक ये जुमला पहुंचा। बात पहुंच रही है या नहीं? रुख आगे की जानिब हो, कदम पीछे की जानिब हो, इसे कहते हैं कहकरा। यानी जब अली खाने सैयदा से बाहर निकले तो निगाहें सैयदा के चेहरे पे थी, कदम मस्जिद नबवी की तरफ थे। अल्लाह अकबर। भाई ये लफ्ज आपके लिए नामानूस तो नहीं होना चाहिए। जब आप खुदा आप सबको ज़ियारत सैयदुल शुहदा नसीब करे, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब करे। रिवायत का जुमला ये है कि जब भी चौथे इमाम अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पे आते थे तो जब ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद पलटते थे तो कभी जरी की तरफ, कब्र मुबारक की तरफ पुश्त नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। कहाँ बैठे? मैं कोई हदिया, कोई बात देना चाह रहा हूं ना आपको। कभी जरी की तरफ पुश्त नहीं करते थे, बल्कि निगाहें जरी की तरफ होती थी, निगाहें कब्र की तरफ होती थी और कदम बाहर की जानिब होते थे। तो यानी जब किसी का एहतराम करना हो, अल्लाह अकबर। अरे मैंने जुमला कहा, जब एहतराम करना हो तो कहकरा करते हुए उसके बाद से निकलते हैं। जुमला का इमाम कौन होता है? पूरी कायनात मिलकर जिसका एहतराम करे उसे इमाम कहते हैं, और इमाम जिसका एहतराम करे उसे फातिमा कहते हैं। इमाम जिसका एहतराम करे। नहीं भाई, ये कोई नई बात तो नहीं की ना मैंने। अब मैं आपकी खिदमत में क्या जुमला हदिया करूं? चले यादगार नतीजा आपके हवाले कर जाऊं, अगर इजाजत दें। ये एहतराम नहीं है तो क्या है कि रसूल अपने मकाम से खड़े हो रहे हैं। ये एहतराम नहीं है तो क्या है कि हाथों का बोसा ले रहे हैं। ये एहतराम नहीं है तो क्या है कि आगे बढ़कर इस्तकबाल कर रहे हैं। ये एहतराम नहीं है तो क्या है कि अपनी जगह पर बिठा रहे हैं। और जुमला गाओ, एक दो रोज नहीं, 9 माह तक आयते ततहीर की तिलावत करके फजर से पहले सैयदा के दरवाजे पर आकर सलाम करते थे। मुझे नहीं पता कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, मैं हवाले करना चाह रहा हूं। बेदार हो जाना एक एक बंदा। अच्छा ये मुझे ये बताएं, नमाज तो सारे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अच्छा ये बताएं, नमाज खत्म कैसे होती है? कहा साहब नमाज खत्म होती है जब हम सलाम फेर ले। भाई कोई यही बात है या कोई नई बात है? बताइए। मैं अच्छा क्या आखिरी टुकड़ा क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही है या नहीं है? ए नबी आप पर सलाम। ऐसे ही है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा पहले दो जुमले तो वैसे मुस्तहब है, टुकड़ा आखिरी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अगर अस्सलामु अलैकुम भी लें तो उसमें सबसे नुमाया हस्ती किसकी है? बोलिए, बोलते आइए ना मेरे साथ। किसको सलाम कर रहे हैं भाई? रसूल को कर रहे हैं या नहीं? भाई सन्नाटा क्यों है? बोलिए ना मेरे साथ। भाई जो नमाज पढ़ता है वो तो बोले मेरे साथ। भाई कहते हैं या नहीं कहते? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कौन बोलता है? साथ दीजिएगा मेरा। भाई ये कहते हैं या नहीं कहते? ए नबी आप पर सलाम। कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, इबादत गुजार क्यों ना हो, तहज्जुद गुजार क्यों ना हो, सजदा गुजार क्यों ना हो, शब जिंदादार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा साहिब इरफान क्यों ना हो, फकी क्यों ना हो, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक नबी को सलाम न कर ले। मुझे नहीं पता कि कौन जुमला संभालेगा, मैं जुमला कहना जा रहा हूं। कोई कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, उसकी नमाज खत्म नहीं होती जब तक रसूल को सलाम न कर ले, और रसूल अपनी नमाज शुरू नहीं करता जब तक सैयदा को सलाम न कर ले।
دیکھا یا نہیں 9 ماہ تک آیت تطہیر کی تلاوت کر کے فجر سے پہلے سلام کیا یا نہیں کیا؟ بولتے آئے نا میرے ساتھ. تو احترام کس نے بتایا؟ اس گھرانے نے. ختم کر دو روایت اگر اجازت دیں. ایک مرتبہ علی پہنچے رسول کی بزم میں, گھر سے گئے رسول کی بزم میں, اور جب بزم مستقر ہوئی تو اس کے بعد رسول نے علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ ایسا ہاتھ تو دیجئے. یا علی تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا الحدیث احسن منک یا رسول اللہ, بہتر یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ بتائیے. الحدیث منک احسن, حدیث یعنی بات آپ سے بہتر ہے, یعنی آپ بہتر ہے کہ گفتگو فرمائیے. اب جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں, سب متوجہ ہو جائیے. تو کہا یا علی تم گھر میں داخل ہوئے, تمہیں سیدہ نے بلایا اور ایسا کہا. تو اب علی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا سیدہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ اللہ اکبر, خدا کی قسم توجہ. اللہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی سننے کے لیے آمادہ بھی ہیں یا نہیں. بھئی یہ اگر سر اٹھائیں گے تو میری جانب متوجہ رہیں گے. توجہ. یہ دیکھیے دنیا کے جتنے خیالات ہیں اس وقت فلائٹ موڈ پہ ڈالیے. توجہ ہے, دنیا کے جتنے تخیلات ہیں فلائٹ موڈ پہ ڈالیے, اس لیے کہ یہ سیدہ کے فضائل کی معراج کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. میں حوالے کرنا چاہ رہا ہوں جملہ, بیدار رہیے گا. تو ایک مرتبہ کیا جملہ, کہاں پہ بات پہنچی؟ بولیے میرے ساتھ کہ یا علی آپ بات کریں. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر ہے بتائیے. تو رسول نے بتایا فاطمہ نے ایسا اور ایسا کہا. اب علی کا سوال ہے, اور سوال کیا ہے؟ کیا سیدہ کا نور ہمارے نور سے ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا, دیکھا علی کے چہرے کی طرف, کہنے لگے اولا تعلم, اے علی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سیدہ کا نور ہمارے ہی نور سے ہے؟ پتہ نہیں کس نے اس جملے کا لطف لیا. توجہ ہے, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سیدہ کا نور ہمارے ہی نور سے ہے؟ روایت کا فقرہ یہ ہے, چوں ہی یہ سنا کہ سیدہ کا نور ہمارے نور سے ہے, علی سجدہ الہی میں گئے. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے سنیں گے, خدا کی قسم. توجہ. چوں ہی سنا کہ اللہ نے سیدہ کے نور کو ہمارے نور سے قرار دیا, علی نے اپنی جبین کو, اپنی پیشانی کو, اپنی جبین کو زمین سے متصل کیا. پتہ نہیں لفظ کہاں رہ گئے, مجھے نہیں پتا کہ کون ان لفظوں کا خریدار ہے. بھائی دیکھیے, علی نے اپنی جبین کو زمین سے متصل کر کے شکر الہی ادا کیا سجدے کی صورت میں. ایک جملہ کہہ جاؤں یہاں پر, دیکھیے روئے زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے سجدہ شکر کیا ہے تو وہ ابو طالب کے بیٹے نے کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ کہاں کون وصول کرنے والا, ایسا ہے یا نہیں ہے. روئے زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلی مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا تو وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. اور کہاں ادا کیا؟ شب ہجرت. جب رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب نبی نے کہا نا یا علی تمہارے سونے سے میری جان بچے گی, تو علی نے اپنے سر کو سجدہ الہی میں رکھ کے کہا بار الہ تیرا شکر ہے. اللہ اکبر. میں جملہ کہنا جا رہا ہوں, یا بار الہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. کیوں شکر ہے؟ کہ تو نے رسالت کی حفاظت کے لیے مجھ علی کو منتخب کیا. جملہ نہ ہو, علی اپنے سر کو سجدہ الہی میں رکھ کے شکر ادا کرتا ہے, یا رسول کی حفاظت میں یا سیدہ کی فضیلت میں. سلامت رہیے, سلامت رہیے. عظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات. جزاک اللہ. توجہ ہے, بس متصل کر دوں. میں جس جملے کے لیے زحمت دینا چاہ رہا ہوں, اگر وہ جملہ پہنچ گیا تو مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آخری جملہ ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, میں پھر کبھی صحیح جو بقایا تفسیر ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہدیہ کروں گا, لیکن بس یہ جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. تو ایک مرتبہ علی خوش ہوئے اور خوش ہو کر گھر آئے. تو ایک مرتبہ پھر سیدہ نے مسکرا کے کہا یا علی میرے بابا کے پاس گئے تھے. اب بولتے آئیے گا, میرے پاس وقت نہیں ہے. یا علی میرے بابا کے پاس گئے تھے. تو علی نے مسکرا کے کہا آپ کے بابا کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا آپ نے میرے بابا سے یہ اور یہ کہا, بابا نے یہ جواب دیا, آپ نے یہ کیا. اللہ اکبر. سلامت رہے نا. یہ بھائی آگے بیٹھنے والے تو ہاتھ اٹھائے نا, مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایسے کیا.
آپ نے یہ سوال کیا، بابا نے یہ جواب دیا، آپ نے ایسے سجدہ ادا کیا، تو علی نے کہا بالکل ایسے ہی کیا. تو کہا ایک مرتبہ کہا قریب آئیے یا علی، اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا تو اس نور کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا. ایک مرتبہ جنت میں ایک درخت میں امانتاً اس نور کو رکھا گیا، اور جب میرا بابا معراج پہ گیا، اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جب معراج پہ گیا تو ایک مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو الہام کیا، اے میرے رسول جاؤ اور اس درخت کے قریب جاؤ. خدا کی قسم کیا منزلت ہے بھائی، آدم کو درخت کے قریب جانے سے روکا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے میں نے تو جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا کہ کہاں جملہ پہنچا ہے یا نہیں. آدم کو روکا جا رہا ہے، حبیب سے کہا جا رہا ہے حبیب جاؤ درخت کے پاس. اللہ اکبر، خدا کی قسم روایت کا جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ رسول کا جملہ عجیب ہے اور میں پریشان ہوں، حیران ہوں کہ اس جملے کو آپ تک پہنچاؤں کیسے. اللہ اکبر، مولا مجھے رزق سخن ادا کرے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. فَأَعْجَبَتْنِي تِلْكَ الرَّائِحَةُ، یاد رکھیے ایک جملے کو، جنت کی خوشبو جنت جا کے محسوس نہیں ہوگی، ہزاروں سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو مشام میں آ سکتی ہے. نہیں بھائی جملے کے کیا مشکل تھا، میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا. ہزاروں سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر، نہیں 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 نہیں، توجہ توجہ بھائی، اگر کسی شے میں خوشبو ہو تو اسے محسوس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ پس مشام آپ کے ٹھیک ہوں. اب میں کیا ہدیہ کروں، آپ کی ناک ٹھیک ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے ممبر کی زبان ہی اور ہے، اگر آپ محسوس کر سکیں. میں نے تو آپ کے سمجھانے کے لیے نوجوانوں کے لیے میں نے جملہ کہہ دیا تاکہ مجھے اس جملے کا دوبارہ ترجمہ نہ کرنا پڑے. بھائی کسی بھی چیز کا آپ خوشبو کب محسوس کریں گے؟ توجہ، جب مشام آپ کے ٹھیک ہو. جملہ کہوں، مشام کا تعلق ہے حواس کے ساتھ. جب آپ کے حواس ٹھیک ہو، ارے میں نے جملہ کہا ہے جب آپ کے حواس ٹھیک ہو تبھی تو خوشبو آپ کے مشام میں آئے گی. ہزاروں سال پہلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن یاد رکھنا جو ولایت علی کا منکر ہوگا اس کے مشام میں جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. سلامت رہیے، جس طرح آپ نے وصول کیا اس جملے کو، سلامت رہیں، آباد رہیں. یار پہنچ گئی بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تاجیل ظہور امام بلند تر صلوات. بھائی یہ جنت کی خوشبو وہ ہے جو ہزاروں سال کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن روایت کے جملے ہیں، میں ایک روایت نہیں ہے، سینکڑوں روایات ہیں، پھر کبھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. لیکن رسول نے علی سے کہا تھا، اے علی جس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی بو نہیں سونگھ سکتا. کیوں بھائی؟ بھائی پھل کی خوشبو کون محسوس نہیں کر سکتا؟ کہ صاحب جس کا مشام درست نہ ہو، جس کے حواس خراب ہو، یعنی اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا جو ولایت علی والا نہیں ہے اس کے حواس خراب ہے. سلامت رہی جیو زندگی ہو گئی. بات پہنچ گئی. مولا آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے. جس کے دل میں ولایت نہ ہو اسے ہزاروں سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. تو جملہ کہوں جنت کی خوشبو کتنی ہے بھائی، کتنی خوشبو ہے جنت کی کہ صاحب اتنی خوشبو ہے کہ ہزاروں سال کے فاصلے سے یہ خوشبو مشام میں آ سکتی ہے. تو جنت کی اتنی خوشبو ہونے کے باوجود رسول جنت میں ہیں، اور جو ہی وہ پھل رسول کے دست مبارک میں آیا تو رسول نے کہا اس خوشبو سے مجھے بہت تعجب ہوا. اللہ اکبر، پتہ نہیں کس تک یہ جملہ پہنچا یا نہیں. بھائی میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عطیہ کر دیا. فَأَعْجَبَتْنِي تِلْكَ الرَّائِحَةُ، بھائی جنت کی خوشبو ہوتے ہوئے جس پھل کی خوشبو جنت کی خوشبو پہ غالب آ گئی. اور کیسے جملے ادا کروں، خدا کے لیے توجہ تو فرمائے. توجہ پھر میں جا رہا ہوں. توجہ، جنت کی اتنی خوشبو ہوتے ہوئے جس پھل کی خوشبو جنت کی خوشبو پہ غالب آ گئی. کیوں غالب آ گئی؟ کہ صاحب اس میں نور سیدہ تھا.
توجہ کہا جالی چوہی میرے بابا جنت میں داخل ہوئے وہی آئی کہ جاؤ درخت کے قریب اور اسے وہ پھل توڑو، پھل کو تناول کرو۔ چوہی میرے بابا نے پھل تناول کیا تو اللہ نے میرے نور کو میرے بابا کے صلب میں قرار دیا۔ تو جانو یا علی کہ میں وہی نور ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو نہیں ہوگا قیامت تک۔ اب اگر جملہ سنبھال سکو تو سنبھال لینا، جس نے دنیا کے سامنے سلونی کا دعویٰ کیا، فاطمہ نے اس علی کے سامنے سلونی کا دعویٰ کیا۔ جو دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے سلونی، آؤ پوچھو مجھ سے، سیدہ نے اس علی کے سامنے کہا میں بتا سکتی ہوں جو ہو چکا، جو ہوگا، جو قیامت تک نہیں ہوگا، اور کہا یا علی المؤمن ینظر بنور اللہ، علی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں، کیوں جانتی ہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علم ما کان کیوں ہے، ما یکون کیوں ہے، وما لم یکن الی یوم القیامہ حین تقوم الساعہ، کیوں ہے سیدہ کے پاس یہ علم؟ کہا یا علی پریشان نہ ہو، المؤمن ینظر بنور اللہ، محمد وآل محمد صلی المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پہلے کیا جملہ کہا؟ میں وہ نور ہوں، اور پھر کہا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ بصیرت دیتا ہے تو اس کے بعد حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ بصیرت دے، میں نے جملہ ہی عجیب کہا ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، اگر اللہ کے نور سے دیکھے گا تو صرف دیوار تک اس کی بینائی محدود نہیں ہو جائے گی۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو جملہ کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ معرف کہاں جا کے بھادیا کرو بھائی۔ اگر اللہ کے نور سے دیکھے گا تو دیوار تک بینائی محدود نہیں ہو جائے گی۔ میں حوالے کروں، چلیے جب علی کے پاس آیا، علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ یا علی کیا خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ ادار رہیے نا، سلامت رہیے۔ تو اب ایک مرتبہ علی نے کہا کچھ اور نہ سمجھنا، خبردار، اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ جانے کہاں ہے۔ تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنے ہوں اور بس پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ تو یہ آخری جملہ محفوظ کر لیجیے گا، المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ کے نور سے دیکھے گا تو جتنے بھی حجابات حائل ہوں گے وہ اٹھتے چلے جائیں گے نور الہی کے سبب سے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم آخری جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حجابات ہٹ جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اگر اللہ کے نور سے دیکھا جائے تو وہ سارے پردے غائب ہو جائیں گے، سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ کیوں؟ نور الہی کی تاثیر یہ ہے۔ اب وہ روایات جا کر پڑھنا جو سیدہ کے بعد میں آئی کہ اللہ نے سیدہ کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے۔ اللہ نے سیدہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا، تو جملہ کہو، یاد رکھنا اگر قیامت تک کوئی سوال ہو، کوئی شک ہو، سیدہ کی نگاہوں سے دیکھنا، حجابات ہٹ جائیں گے۔ اگر کبھی حق و باطل میں تمیز نہ ہو سکے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، یہ جملہ میں نے اسی لیے کہا، اس جملے کے لیے، اس جملے کی تشریح یہی ہے، اگر نہ معلوم ہو سکے کبھی کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے تو معیار دے کے جا رہا ہوں، کبھی محسوس نہ کر سکو کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، حق کس جانب ہے باطل کس جانب ہے، تو بس اتنا خیال رکھنا، یہ دیکھنا فاطمہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یہ دیکھنا اگر حق و باطل مشتبہ ہو جائے تو یہ دیکھنا کہ فاطمہ کہاں ہے، فاطمہ کس جانب ہے، بس جہاں فاطمہ ہوں گی
اللہ اکبر. جہاں فاطمہ ہوں گی وہیں حق ہوگا. وقت مکمل ہو گیا ہے اور مجھے یہاں سے دور کا سفر کرنا ہے. اب میں کیسے روکوں اس جملے کو؟ بس یہ آخری جملہ آپ کے حوالے کروں. دیکھیے مومن کامل کی نشانی کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ نشانیاں بیان کی، صفات بیان کی. تو مومن کامل کی نشانی کیا ہے؟ تو مومن کامل کی یہ نشانی بتائی کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. بولتے آئے نا میرے ساتھ بھائی، بولے بولے تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے گا. آخری جملہ ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے وہ مومن ہے، اور جو اللہ کے غضب پہ غضبناک ہو جائے، یعنی جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے مومن اسے پسند کرتا ہے. یعنی اسی لیے مومن وہ ہے جو حرام کی جانب نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا غضب وہاں پر ہے. مومن صرف حلال چیزوں کی طرف جائے گا. آپ اس جملے تک پہنچ سکتے تھے؟ خدا کی قسم توجہ فرمائیے. مومن صرف حلال چیزوں کی طرف جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا وہاں ہے. اللہ کا غضب جہاں ہوگا مومن وہاں سے دور رہے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں تو قیامت تک پیدا ہونے والے آخری مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اللہ کے غضب پہ غضبناک ہوتا ہے. یہ ہے مومن کی نشانی. مگر یاد رکھنا سیدہ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سیدہ کی رضا میں راضی ہوگا، سیدہ کے غضب پہ غضبناک ہوگا. اللہ اکبر. اب یہ بدل گئی. اس سے بڑھ کر عصمت کی تشریح اور کیا ہوگی کہ اللہ ان کی رضا میں راضی ہے. اگر پتہ نہ چلے نا کہ خدا کی رضا کہاں ہے، خدا کا غضب کہاں ہے، صرف 5 وقت تلاوت کرنے سے فائدہ نہیں. غیر المغضوب علیہم کا پتہ نہیں کہاں ہے. 5 وقت تلاوت کرنے کا فائدہ نہیں جب تک پہچانو نہ کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب آیا ہے. جب تک پہچانو گے نہیں کہ کن پر اللہ کا غضب آیا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب آیا ہے، تو یہ دیکھنا سیدہ غضبناک کن سے ہوئی ہیں. دیکھنا سیدہ کہاں ناراض ہے. توجہ. تو اب قیامت تک کا یہی معیار ہے کہ سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، سیدہ کے غضب میں خدا کا غضب ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا عصمت کا معیار اور ہوگا کیا کہ اللہ نے کہا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہے. تو خدا نے کیا کہا کہ یہ خدا فاطمہ کی رضا میں راضی ہے، فاطمہ کے غضب پہ غضبناک. قول رسول بھی یہی ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب سے روایت نہیں پڑھی، عالم اسلام کی صحیح کتابوں میں جا کر پڑھیے کہ سیدہ کے لیے رسول نے کیا کیا، کہا کیا. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. خدا کی قسم جو رسول کا ٹکڑا تھا، بعد رسول اس سیدہ کی صفات جب علماء نے لکھی تو کہنے لگے کانت بعد ابیہا معصبۃ الرأس منحدۃ الرکن. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کروں یا نہیں، اگر سن سکے تو سنیے گا. معصبۃ الرأس منحدۃ الرکن. اور پھر عجیب جملہ استعمال کیا، کہنے لگے اپنے بابا کے بعد سیدہ اپنے سر پہ مستقل ایک پٹی باندھ کے رکھتی تھی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. جانتے ہو نا یہ کون باندھتا ہے؟ اللہ اکبر. کانت معصبۃ الراس منحدۃ الرکن. سیدہ کا رکن منہدم ہو گیا تھا. ابھی بھی سمجھاؤں؟ ارے سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اور سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ ہیں یا ان کا سایہ ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. اور جملہ سننا، یغشا علیہا ساعتن بعد ساعتن. سیدہ کو ہر کچھ دیر کے بعد غش آتا تھا. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ.
अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि आज कुछ फजाइल बढ़ा देना, बस 2 जुमले सुनिए। आज ज़्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 2 जुमले सुनिए और यही जुमले रोने के लिए काफ़ी हैं। मौला आप सब लोगों को सलामत रखे, आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे। आप उस बीबी पर गिरिया करने के लिए आए हैं जिसके बारे में, जिसकी जियारत में एक लफ्ज़ आया, अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मक़हूरा। ए मक़हूरा, हमारा आप पर सलाम हो। जानते हैं ना मक़हूरा किसे कहते हैं? जिसे मिलकर मारा गया हो उसे मक़हूरा कहा जाता। अल्लाह अकबर। जिस पर कहर नाजिल किया गया हो, अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को तो बुलंद कीजिए, खुसूसन माओ बहनों से कह रहा हूँ, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। ये जितने लोग बुलंद आवाज़ में रो रहे हैं, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे। ये मेरे छठे इमाम ने कहा था, अल्लाहुम्मा रहम तिल्का सरखत लती कानत लना। परवरदिगार उन चीखों पर रहम नाजिल फरमा जो हमारे लिए बुलंद होती है। आप बुलंद आवाज़ में रोइए, इसलिए कि सैयदा के जनाजे में सैयदा के बच्चे बहुत घुट घुट के रोए। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। मैंने जुमला कह दिया, मुझे नहीं मालूम कि आपने कैसे सुना। सैयदा के जनाजे में सैयदा के बच्चे बहुत घुट घुट के रोए। भाई माँ की वसीयत थी ना, किसी को मेरे जनाजे की खबर ना करना, खुसूसन उन्हें ना बुलाना जिन्होंने मेरे मोहसिन को मारा, जिन्होंने मेरे पहलू पे हमला किया। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली बच्चों के पास रहे, अली बच्चों से कहते रहे, आहिस्ता आवाज में गिरिया करो। मेरी जानिब देखना, बस आहिस्ता आवाज में गिरिया करो, घुट घुट के ना रो, घुट घुट के रोना। सैयदा के जनाजे में बच्चे बहुत घुट घुट के रोए। लेकिन जुमला कहूं, लेकिन जब अली ने सैयदा को गुस्ल दिया तो एक मरतबा चीख मार के गिरिया किया। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर सुन सको तो जुमला सुन लेना। अल्लाह अकबर। क्या चीख मार के गिरिया किया? ना 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 ना, मेरी जानिब देखना, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ क्या आले मोहम्मद के, हाँ, आले मोहम्मद के घराने में कोई चीख मार के रोया हो। मैं तरतीब उलट के पढ़ूं। पहला चीख मार के जानते हो कौन रोया? आपका 5वां इमाम। जब सैयदुस साजिदीन को गुस्ल दिया तो चीख मार के रोए, इसलिए कि पुष्ट पे ताजियानों के भी निशान थे। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। और उस सामान के भी निशान थे जो गरीबों तक पहुंचाया करते थे। सुन लिया जुमला? अब मैं हुक्म दे रहा हूं सैयद होने के नाते कि इस जुमले पे जरूर गिरिया करना। जुमला कहूं, जब सकीना को गुस्ल दिया गया तो ज़ैनब चीख मार के रोए। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। जब शाम की किसी बीबी ने पूछा, ऐ सैयदा ये बताइए कि ये बच्ची बीमार थी, इसके जिस्म पे नील के निशान है, तो उसको कहा था ना, ये बच्ची बीमार न थी, लेकिन करबला से कूफे से शाम तक इतने ताजियाने मारे, इतने तमाचे मारे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हौसला, बस 2 जुमले, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2 जुमले सुन लो। सुनोगे मसाइल पढ़ू फिक्रा। जब सैयदा को अली ने गुस्ल दिया तो अली चीख मार के रोए। बाद में किसी ने पूछा, या अली आप गुस्ल देते हुए चीख मार के क्यों रोए? कहा, मैं चीख मार के क्यों ना रोता, जब मैंने सैयदा को गुस्ल दिया, सैयदा की पसलियों पे ठोकरों के निशान। अल्लाह अकबर। सैयदा दुनिया से चली गई, नहीं बताया और मेरा पहलू शिकस्ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपके आंसुओं को कबूल करे, खुदा आपके आंसुओं को कबूल करे ज़हरा की जोड़ी के सदक़े में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। खुदा मौलाना की इस इबादत को, इस सही को कबूल फरमाए, इन मजालिस को कबूल फरमाए। बस 2 जुमले और सुन लेना। कहूं, पढ़ूं जुमला? पढ़ो। ये मेरे हाथ बंधे हुए, मैं जा रहा हूं, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं, रख्ते सफर बांध रहा हूं, ये मेरे हाथ बंधे हुए। मैं एक सैयद आता हूं, अपनी माओ बहनों से कहता हूं, खुसूसन इस जुमले पे गिरिया करें। कभी ऐसा देखा कि अगर किसी बच्चे की मां गुजर जाए, तो मुसलमानों में अली का दुख बता रहा हूं,
آخری آدمی تک سن لینا. اگر کبھی کسی بچے کی ماں گزر جائے، خدا ساری بچوں کی ماں کو سلامت رکھے، لیکن کبھی دیکھا کہ اگر کسی بچے کی ماں گزر جائے تو باپ سارا وقت یہی سوچتا ہے کہ اللہ جانے دفنانے کے بعد جب بچہ پہلی رات اپنی ماں کو پکارے گا تو اس بچے کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. میں نے پڑھ دیا جملہ، میں نے پڑھ دیا. اللہ جانے آپ نے کیسے سنا. بھائی اس باپ کی یہی فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا. گھر جاتا ہے تدفین کے بعد اپنی باہوں میں بچوں کو لے لیتا ہے، اپنے پہلو میں سلاتا ہے. جملہ کہو، او مسلمانوں، سیدہ کو دفن کرنے کے بعد علی کی پوری رات 40 قبریں بنانے میں گزر گئی. اللہ جانے حسین کا کیا حالا، حسن کا کیا حالا، زینب کلثوم. ماتم کرے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جنہیں سیدہ نے توفیق دی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ہو گئے مسائل. آخری جملہ بس اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے. ہو گئے نا مسائل. ایک جملہ پڑھو. علی جس رات سیدہ کو دفن کیا 40 قبریں علی نے بنائی. سن لیا نا آپ نے جملہ. پڑھ دوں ایک روایت. 40 قبریں علی نے بنائی. مجھے نہیں پتا حسین، مقتل خاموش ہے، نہیں لکھتا مقتل کہ پہلی رات حسین کی کیسے گزری. اللہ اکبر. وہ بچے جو ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بچے جو ماں کے بغیر سوتے نہیں تھے، اللہ جانے سیدہ کے بغیر پہلی رات زینب نے اللہ جانے حسین سے کیا پوچھا ہوگا. سن لیا نا جملہ. آخری جملہ سنو گے. جب اگلا روز نمودار ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں رسول کی اکلوتی بیٹی کو دفنا دیا گیا تو سب جمع ہوئے بقیے کے قبرستان میں آئے. انہوں نے دیکھا 40 قبریں بنی ہوئی ہیں تو کسی نے کہا ہم ان قبروں کو کھودیں گے تاکہ رسول کی بیٹی کا جنازہ پڑھ سکے. اتنا سننا تھا، علی کے کانوں میں آواز گئی. علی نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا، سردبا کو ڈالا، بقیے میں آ کے کہا تم نے سیدہ کو تماچا مارا، میں خاموش رہا. دروازہ گرایا، میں خاموش رہا. میرا محسن مارا، میں خاموش رہا. لیکن اگر سیدہ کی قبر کی بے حرمتی ہوئی تو اب ذوالفقار چلے گی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہو یا علی، سیدہ کی قبر کی توہین برداشت نہ ہوئی. ہائے زینب کبریٰ، شام غریبہ، حسین کے لاشے پر کوڑے توڑتے رہے، کہتی رہی او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا لباسا، علی و زہرا کا بیٹا.